نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ سورہ حجر کا آغاز آج سے ہم کر رہے ہیں اور 13ویں پارے کی یہ اختتام سے شروع ہوتا ہے اور 14ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ سورہ حجر یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 6 رکوع، 99 آیتیں، 654 کلمے اور 2760 حروف اس صورت میں آتے ہیں۔ حجر اس صورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی کا نام حجر ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 80 تا 84 اس میں اس وادی حجر کا ذکر کیا گیا۔ اور اس وادی حجر میں رہتا کون تھا؟ تو قرآن بتاتا ہے کہ قوم سمود رہتی تھی، اور اس کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا۔ حجر کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے سنیے کہ 2 حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بخاری شریف، دونوں بخاری شریف میں حدیث پاک یہ موجود ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر والوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو فرمایا کہ ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ کیا پتہ چلا کہ یہ ایسا مقام ہے کہ جب یہاں سے گزرنا ہے تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ یہاں روتے ہوئے گزرنا ہے، کیونکہ عذاب پہلے آیا لیکن اس عذاب کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم رو نہ سکو تو تمہیں چاہیے کہ اس وادی سے نہ گزرو، کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو قوم سمود پر آیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وادی حجر کے مقام سے گزرے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے کہ تم جو ان پر نازل ہوا تھا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا، اور اس وقت حضور اپنی سواری پر تھے۔ سورہ حجر کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد بہتر اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ تل کا فرمایا کہ اس صورت کی آیتوں کی طرف اشارہ ہے، اور کتاب اور قرآن مجید، قرآن مبین سے وہ کتاب مراد ہے کہ جس کو نازل کرنے کا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کفار قیامت کے دن ان کی جو آرزو ہوں گی اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سے قول ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نزا کے وقت جب کافر جب عذاب کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی پر تھا، اور اس وقت کافر یہ آرزو کرے گا، کیونکہ اب تو اس کی روح نکل رہی ہے، لیکن کافر اس وقت یہ آرزو کرے گا۔ اس بات کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ کاش کہ کافر وہ آرزو یہ کرے گا کہ وہ مسلمان ہوتا، لیکن اس وقت اس کا یہ آرزو کرنا اس کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک آخرت میں قیامت کا جب دن ہوگا
اس کی جو سختیاں ہوں گی، اس کی جو ہولناکیاں ہوں گی، اپنا دردناک انجام اور برا ٹھکانہ جب اس کو دکھایا جائے گا تو اس وقت اس برے ٹھکانے کو دیکھ کر کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اور ایک اور قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کافر جب اپنے عذاب کے احوال اور مسلمانوں پر اللہ کی رحمت کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو ہر مرتبے والا آرزو کرے گا کہ کاش کہ وہ دنیا میں مسلمان ہوتا۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اور یہ جو آخری قول میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جب گناہگاروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا لیکن انہیں گناہوں سے پاک کر کے جب اللہ نکالے گا تو اس کی تائید میں ایک حدیث پاک بھی آتی ہے۔ وہ حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جہنم والے جہنم میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہوں گے کہ جو اللہ کی مشیت سے وہاں ہوں گے تو پھر کافر جب مسلمانوں کو جہنم میں دیکھیں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ تمہارے اسلام نے کون سا تم سے عذاب دور کر دیا، تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے۔ تو اس وقت مسلمان ان کافروں کو کہیں گے کہ ہم گناہ کر رہے تھے دنیا میں، ہمارے گناہ کی وجہ سے ہماری گرفت ہو گئی یہاں قیامت کے دن۔ اور اللہ رب العالمین ان کافروں کی اور ان مسلمانوں کی گفتگو کو سماعت کر رہا ہوگا۔ اس وقت جب کافر تانا ماریں گے اور مسلمان یہ بتائیں گے کہ ہم گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو گئی تو اب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان جہنم میں ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے یہ حکم ارشاد فرمائے گا کہ جو مسلمان جہنم میں ہیں انہیں جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کافر حسرت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کہ جس طرح انہیں اللہ نے آج جہنم سے نکال لیا ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا جاتا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو آیتیں تلاوت فرمائیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں، کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ لیکن یہاں پر علماء نے اسی آیت کے ضمن میں ایک بات لکھی کہ قیامت کا دن تو ہوگا، وہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو اور نہ ہونے پر وہ حسرت کریں گے اور افسوس بھی کریں گے، جبکہ نیک مسلمانوں کا قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ اس کی ایک مثال دی کہ اگر بالفرض کوئی شخص دنیا میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کی عبادت میں ایسا مشغول ہو گیا، یعنی بچہ جب پیدا ہوا بالفرض وہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت پیدا ہوتے ہی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور کبھی زندگی میں مرتے دم تک جب پیدا ہوا جب سے وہ عبادت میں لگا اور پوری زندگی جب تک اس کی ہے، فرمایا کہ کوئی کام اس نے اپنے نفس کے لیے نہ کیا اور اسی حال میں وہ بوڑھا ہو کر مر جائے تو وہ یہی کہے گا قیامت کے دن کہ میں نے کچھ نہ کیا، اگر موقع ملتا تو کچھ کر لیتا، کاش کہ مجھے عبادات ریاضات کے لیے دنیا میں پھر بھیج دیا جاتا تاکہ میرے اجر میں اضافہ ہو جاتا۔ یہ بات علماء نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ اس کی تائید میں بھی ایک حدیث پاک علماء نے لکھی کہ حضرت محمد بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے اپنے چہرے کے بل گر جائے حتیٰ کہ اللہ کی فرما برداری میں اطاعت میں وہ بوڑھا ہو کر مر جائے تو اس دن قیامت کے دن وہ اپنی عبادت کو حقیر سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب اس کا اور بڑھ جائے۔ تو اس کو بات کو علماء نے سمجھایا کہ کافر و مسلمان کا یہ جو فرق یہاں پر بیان کیا گیا یہ فرق اس لیے کہ کافر کی تمنا کہ وہ کاش کے مسلمان ہوتا یہ اس کے
پرلے درجے کی حسرت کی وجہ سے ہوگا۔ اور مسلمان کیونکہ ساری زندگی اگر نیک رہا پھر بھی وہ قیامت کے دن حسرت اس کو ہوگی، اس کی تمنا جو ہوگی، تو فرمایا یہ تمنا اس کی اس وجہ سے ہوگی تاکہ اسے اللہ کا قرب اور زیادہ نصیب ہو جائے۔ جو اسے قرب قیامت کے دن ملے گا اس سے زیادہ وہ چاہے گا کہ مجھے اللہ رب العالمین کا قرب اور نصیب ہو جائے۔ فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، انہیں کھاتے اور مزے اڑاتے ہوئے چھوڑ دو اور امید انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہے تو جلد جان جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ ان مشرکوں کو جو آپ کی بات سنتے نہیں، آج یہ شرک کو چھوڑتے نہیں، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں جتنا انہوں نے کھانا ہے یہ کھا لیں اور دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی شہوتوں کے جتنے مزے اڑانے ہیں محبوب انہیں اڑانے دیجئے، کیونکہ میں نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ دنیا کے فائدے جتنے حاصل کرنے ہیں یہ کر لیں، اور لمبی امید ان کو جو ہے، اسی لمبی امید کی وجہ سے یہ ایمان اور اطاعت الہی اور قرب الہی تک لے جانے والے اعمال سے یہ غافل ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو غفلت میں رکھا ہوا ہے۔ محبوب قیامت کے دن ان قریب یہ وہ تمام وہ اپنے کفر اور اپنے شرک کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو خود جان جائیں گے کہ دنیا کی لذتوں میں اور شہوتوں میں مشغول ہو کر انہوں نے کتنے بڑے خسارے اور نقصان کا سودا کر لیا اور اپنے آپ کو وہ نقصان میں اٹھائے رکھا۔ یہاں سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ لمبی امید اگر یہ کسی کو ہو جائے، یعنی لمبی لمبی امیدیں بندہ بھاننا شروع کر دے اور دنیا کی لذتوں میں وہ غرق ہو جائے، تو یاد رکھیے یہ مومن کی شان نہیں، یہ کافر کا کام ہے۔ لمبی امید کی حقیقت میں دو چیزیں داخل ہیں۔ نمبر ایک کہ دنیا کی حرص اور اس پر اوندھے ہو جانا۔ نمبر دو کہ دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے اعراض کرنا۔ یہ دو چیزیں جس کی زندگی میں آ جائیں تو پھر اسے پھر آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ اور لمبی امیدوں کے بارے میں کثیر احادیث مبارکہ ہیں، بس میں یہ حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ لمبی امید سے بچنا چاہیے۔ سنیے حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑے بوڑھے کا دل بھی دو باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بوڑھا ہو گیا لیکن اس کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ نمبر ایک میرے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت، اور نمبر دو امیدوں کی درازی میں۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے ہمیں دنیا میں رہنے کا زیادہ یعنی یہ امید ہوتی ہے کہ لمبی لمبی امید ہے کہ میں دنیا میں کتنا رہوں گا، تو یہ دیکھ لیجئے دنیا کی محبت دل کو جوان کر دیتی ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز۔ نمبر دو حدیث پاک یہ بھی بخاری شریف میں آتی ہے، یہ والی حدیث پاک مسلم شریف میں آتی ہے کہ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، حضور فرماتے ہیں صحابہ کو دیکھ کر کہ مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ ایسا ہی پیار کرنے لگو گے جیسا کہ پہلے لوگوں نے پیار کیا تھا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے جس نے اس سے پیار کیا تھا اس لوگوں کو بھی اس نے ہلاک کر دیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل،
کنجوسی اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں بخل سے بھی اور لمبی امید سے بھی۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کا محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے، نمبر ایک خواہشات کی پیروی کرنا اور نمبر دو لمبی امید رکھنا، کیونکہ خواہشات کی پیروی جس نے کر لی تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ اسے حق سے روکتا ہے، اور لمبی امید جو ہے وہ آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ دنیا حضور فرماتے ہیں یہ پیٹ پھیر کر چلی جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے حضور فرماتے ہیں ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ اگر تمہیں دنیا کے بیٹے نہ بننے کی استطاعت ہو تو تم حضور فرماتے ہیں دنیا کے بیٹے نہ بننا، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو اور یہاں حساب نہیں، اور کل تم حساب والی جگہ میں ہوگے وہاں عمل نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے مولا ہمیں لمبی امیدیں رکھنے اور محض صرف دنیا میں کی طلب میں ہی ہم مشغول ہو جائیں، ایسی طلب سے ایسی لمبی امیدوں سے میرے مالک ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما اور ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان اور اس کا نور عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز عشاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازوں میں خوشی خضوع عطا فرما، ہمیں اخلاص یقین کی دولت عطا فرما، زہد کی دولت عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت و عظمت سے ہمارے دلوں کو مالا مال کر دے۔ اے اللہ ہمیں حقیقی نیک بنا دے، حقیقی نیک بنا دے، ایسا بنا دے کہ تجھے تیرے محبوب کو پسند آ جائے۔ ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے، بد کرداریوں سے، بد اعمالیوں سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے، اپنی پناہ عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں ہیں سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہے پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔